آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، دور ہٹیں۔ اگر چچی نے دیکھ لیا تو بلا وجہ ہی میری جان پر بنائے گی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں، میں آپ کو لا دیتی ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنا خشک حلق ترک کرتے قدم پیچھے کی طرف اٹھا رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ جا کر پیچھے شیلف پر لگی تھی۔ اب تو بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا، اور وہ بڑے ہی شوق انداز میں آنکھوں میں سرشاری لیے مسلسل اس کی طرف بڑھتا ہوا ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ ہاں، جو چاہیے وہی تو بتانے آیا ہوں، مگر تم ایک جگہ رک کر سن ہی نہیں رہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم مجھ سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ ارے میرے منہ پر کیا ویلن لکھا ہے، یا میں بندے کھاتا ہوں؟ گھبرائے ہوئے انداز میں وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی تھی۔ اسے یوں کرتا دیکھ کر وہ پھر سے اپنے گھمبیر لہجے میں کہنے لگا، دیکھو، کیا میں تمہیں اتنا گرا ہوا لگ رہا ہوں کہ تم مجھے دیکھ کر اپنا دوپٹہ بھی ٹھیک کرو گی؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے شکوہ گو نظروں سے مقابل کھڑے اس شخص کو دیکھنے لگی جو کسی سلطنت کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پھر گھبرا کر کہنے لگی، آپ مجھ سے دور رہ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ آپ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں گے تو میں بھی ایک جگہ کھڑی ہو کر آپ کی بات سن لوں گی نا۔ مگر وہ سارے فاصلے مٹاتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اس کے نازک کاندھوں پر رکھ کر اپنا چہرہ مزید اس کے چہرے کے قریب لانے لگا۔ اس نازک لڑکی کو تو لگا تھا جیسے اس کی سانس آج رک جائے گی، بس ابھی اس کی روح فنا ہونے ہی والی ہے۔ دھیرے سے وہ اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لا کر کہنے لگا، ایک کپ چائے ملے گی؟ جس انداز میں وہ بولا تھا، نینا کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے مقابل کھڑے شخص کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا اور کہنے لگی کہ ایسے چائے مانگتے ہیں؟ کچھ شرم لحاظ ہے بھی کہ نہیں آپ میں؟ کیا شہر کے سارے لڑکے ہی ایسے ہوتے ہیں؟ توبہ استغفار، ویسے یہ چائے مانگنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس کے انداز پر مقابل کھڑا شخص چیخ کھول کر ہنسا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا، کباب میں ہڈی بنی فرزانہ بیگم وہاں پر آ چکی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹیں مزید بکھر گئیں۔ ہائے وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر جو اپنی حکمرانی جما چکی تھی۔ وہ اس کے خیالوں میں گم گاڑی چلا رہا تھا کہ اگلے ہی اس کی سماعتوں سے کسی فلم کی طرح وہ الفاظ بھی ٹکرانے لگے کہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ یہ لڑکی کبھی بھی تمہیں پسند کرتی ہی نہیں تھی، جسے پسند کرتی تھی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ سوچ کر ایک سایہ سا اس کی نظروں کے سامنے لہرایا اور وہ گہری سانس لے کر سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تو اس کے پاس اس کے دوست مسلسل اس سے باتیں کر رہے تھے۔ دسمبر کی یک بستہ خون جما دینے والی ہوائیں، ان کے ساتھ جھولتے خزاں کے زرد پتے جہاں درختوں سے جھول کر سڑکوں پر گرے، وہیں ہلکی پھلکی بارش کے ساتھ ایک الگ ہی امتزاج پیدا کر رہے تھے۔ تبھی ایک سنسناتی ہوئی کالے رنگ کی فارچونر فل سپیڈ کے ساتھ جب اس سڑک سے گزری تو وہ سارا امتزاج بگڑ کر جا چکا تھا۔ گانے اس قدر بلند تھے کہ آس پاس چہل قدمی کرتے لوگ انہیں یوں ہواؤں میں اڑتا دیکھ کر لاحول پڑنے لگے۔ اس وقت گاڑی کے اندر 5 لڑکے موجود تھے، جن میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا انتہائی بیزار لگ رہا تھا۔ جب بھی اس کا ہاتھ MP3 پلیئر کی طرف جا کر والیوم آہستہ کرنا چاہتا، فوراً سے ساتھ بیٹھا احسن اس کا ہاتھ دور کر کے کہتا کہ ابے کیا ہے یار، تو انجوائے کر، کون سا پولیس والا تجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے جو تجھ پر فل والیوم سانگ لگانے پر چالان کر دے گا؟ اس کی بات سن کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ خوب روح نوجوان ونڈو سے باہر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، اب تو بتا دو کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ ایسا کون سا میری برتھ ڈے کا تحفہ ہے جو تم لوگ مجھے وہیں رک کر نہیں دے سکتے تھے؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے مجھے گھمائے جا رہے ہو، گھمائے ہی جا رہے ہو۔ تبھی پیچھے بیٹھے محسن نے آگے بڑھ کر ہنستے ہوئے ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا اور کہنے لگا، ارے یار اتنی بھی کیا جلدی ہے، بس دیکھ آج تجھے ایسا گفٹ دیں گے کہ تو ساری عمر یاد رکھے گا۔ تیری بڑی بڑی مرادیں وہاں جا کر پوری ہونے والی ہیں۔ احسن اور محسن کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر اس شخص نے اپنی کن پٹی کھجائی، پھر سامنے دیکھتے ہوئے یو ٹرن لے کر کہنے لگا، کیوں تم لوگ کیا مجھ سے کسی درگاہ پر لے کر جا رہے ہو؟ اس بات پر وہ سبھی ہنستے تھے، مگر کچھ دیر بعد جب تنگ گلیاں اور ان گلیوں میں دکھائی دینے والی رونق اسے نظر آئی تو ذہن میں گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ انگلش میں گالی دیتے ہوئے زوردار مکہ ساتھ بیٹھے احسن کی ران پر مار کر کہنے لگا،
یہ کہاں لے کر آئے ہو تم لوگ مجھے؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ اب میرا کریکٹر اتنا گرا ہوا ہے کہ تم لوگ مجھے برتھ ڈے گفٹ کے لیے یہاں لاؤ گے؟ احسن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کہنے لگا یار اسے بتاؤ کوئی، یہ کوئی گری ہوئی جگہ نہیں ہے، بڑے بڑے امیر کبیر سیاست دان بھی یہاں پر آتے ہیں، ارے لاکھوں روپے کماتے ہیں یہاں کے رہنے والے، اپنی جوانی تم انگلینڈ میں گزار کر ضائع کر چکے ہو، مگر مجال ہے کہ حسن کے چلم کو ہاتھ بھی لگایا ہو، آج ہمارے ساتھ تھوڑا بہت موج مستی تو بنتی ہے، ہماری طرف سے برتھ ڈے گفٹ سمجھو اور رات کو ہمارے ساتھ خوب انجوائے کرو۔ آج تک اس نے کبھی ان گلیوں میں قدم نہیں رکھا تھا، وہ ایسے لوگوں سے اور ایسی جگہوں سے کوسوں دور رہتا تھا، مگر اپنے چاروں دوستوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس جگہ پر پہنچ گیا۔ گاڑی ایک جانب کو رک کر اس نے دائیں جانب دیکھا تو جگہ جگہ پھول اور گجروں کے سٹال لگے ہوئے تھے، پان کی دکان الگ پڑی تھی اور سامنے ایک بڑا سا گیٹ تھا۔ دیکھ کر اسے الجھن اور بے چینی سے ہونے لگی۔ گاڑی روک کر کہنے لگا کہ تم لوگ جاؤ اندر، میں نہیں جا رہا، مگر اس کے دوست اسے بازو سے پکڑ کر کہنے لگے کہ نہیں، آج تو جو تو مرضی کر لے، اگر تجھے اٹھا کر بھی لے جانا پڑا تو ہم تجھے کاندھوں پر لے کر جائیں گے، چل کچھ غلط نہ صحیح تھوڑا انجوائے کر لینا، اب یہاں تک آ گیا ہے تو اندر جانے میں کیا حرج ہے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود ان کے کہنے پر وہ بھاری قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو تیز روشنیوں نے اس کا استقبال کیا، وہ آنکھیں چندھیا کر سامنے دیکھنے لگا۔ قطار در قطار بے باک کپڑے پہنے بے حیا سی ہر عمر کی لڑکیاں اور عورتیں موجود تھیں، سب کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، مگر وہ گھور گھور کر ہر ایک کو دیکھتا اکتائے ہوئے کہنے لگا کہ تم لوگ اب غلط کر رہے ہو، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر، مگر وہ اسے دونوں طرف سے کاندھوں سے پکڑ کر کہنے لگے کہ بس بھی کیا کرو، تم تو لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو، آج تمہیں یہاں کا مشہور رقص دکھاتے ہیں، سنا ہے آج یہاں پر ایک بڑی محفل لگنے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ راہداری سے چلتے ہوئے دالان میں آ گئے، جہاں پر زمین پر بستر اور تکیے لگائے گئے تھے۔ وہ پانچوں دوست وہاں پر بیٹھ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہاں پر ناچ گانا شروع ہونے والا تھا، جبکہ وہ اپنے موبائل نکال کر سکرولنگ کر رہا تھا۔ اسے نہ ہی اس بدنام زمانہ گلیوں کے حسن میں دلچسپی تھی اور نہ ہی یہاں کے ماحول میں۔ وہ جانتا تھا اس کا کردار ایسا تھا کہ وہ اس مقام پر رہ کر بھی اپنے دل اور دماغ کو پاکیزہ رکھ سکتا تھا۔ اس کے دل اور دماغ پر حکمرانی جتانے والی ایک ہی تھی، جس کا نام ہر وقت اس کی ہمت بندھاتے ہوئے تھا۔ ابھی وہ سر جھکا کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے عقب میں موجود ایک کمرے سے اسے چوڑیاں ٹوٹنے کی آواز اور رونے کی آواز آنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، میں مر جاؤں گی مگر یہ غلط کام نہیں کروں گی، خدا کا واسطہ چھوڑیں مجھے۔ اس کے سسکنے کی آواز سن کر کسی نے گویا خنجر اس کے دل میں پیوست کیا تھا۔ اس نے فوراً پلٹ کر اس کمرے کی طرف دیکھا جو بند تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ دوبارہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا، مگر دل تھا کہ جو مسلسل تڑپ کر کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ آواز وہ پہلی مرتبہ نہیں سن رہا، اس سے پہلے بھی یہ آواز وہ سنتا آیا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جب سناٹے دار تھپڑ کی آواز آئی اور پھر گانے اتنے بلند آواز میں چلا دیے گئے کہ ساری آوازیں سسکیاں گانوں میں دب کر رہ گئیں۔ ناچنے والیاں سامنے اکٹھی ہو چکی تھیں، مگر ان کے بیچ دل پر چھریاں چلانے والے حسن کی ملکہ کا آنا ابھی رہتا تھا۔ وہاں کی نائکا ایک لڑکی کو اس کمرے سے بالکل دلہن کی طرح سجا کر باہر لائی تھی، جس کے چہرے پر گھونگھٹ گرا تھا، مگر اسے بے باک لباس پہنایا گیا تھا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ جب نائکا نے زبردستی اسے ناچنے والیوں کے بیچ میں کھڑا کر دیا اور بازو مروڑ کر کچھ تو کہا تھا، جہاں اس کے دوست اسے دیکھ کر فوراً سیٹیاں بجاتے ہوئے تالیاں بجانے لگے، وہیں اس کی نظریں تو اس وجود پر ہی ٹک کر رہ چکی تھیں جس کے بازو الف ننگے تھے، گھاگرا چولی پہنے گھونگھٹ گرائے۔ وہ اپنے بازوؤں کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے نائکا نے اس سے کیا کہا تھا کہ اس گانے پر اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ اسے ناچنا نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی وہ ناچ رہی تھی کہ تبھی ایک رقاصہ کے پاؤں کے نیچے اس کا گھونگھٹ اٹک گیا۔ جیسے ہی وہ گول گھومی تو سارا گھونگھٹ اس کے وجود سے جدا ہوتا چلا گیا۔ اس کے وجود کے خد و خال جہاں لوگوں کے ہوش اڑا رہے تھے، لوگ پیسے وار رہے تھے، داد دے رہے تھے، وہیں جب اچانک سے گھونگھٹ اترا تو اس کے چہرے کا حسن دیکھ کر وہاں پر بیٹھے نشے میں دھت سیٹھ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ واقعی آج سے پہلے کسی نے بھی کوٹھے کی زینت بنتی اتنی حسین لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔
ایک پل کو تو وہاں پر سکتہ طاری ہوا اور پھر نوٹوں کی گٹیاں پھینکنے لگے۔ وہ لڑکی جو اس گھونگھٹ کے نیچے اپنے آنسو چھپائے ہوئے تھی، گھونگھٹ اترتے ہی روتے ہوئے سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اپنا ہاتھ گھونگھٹ کی طرف بڑھا کر اپنا آپ ڈھانپنے لگی کہ تبھی اس کی نظریں سامنے بیٹھے شخص پر ٹکی۔ وہی تو تھا جس کی خاطر، جس کے لیے وہ آج اس نوبت کو پہنچ چکی تھی۔ اسی سے محبت کرنے کی سزا میں تو اسے کوٹھے کی زینت بنایا گیا تھا۔ وہ شخص جو بت بنا بیٹھا تھا، اس کا چہرہ واضح ہوتے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ یہ یہاں کیسے آ سکتی تھی؟ باخدا یہ جگہ تو اس لڑکی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں تھی۔ ایک سیٹ نشے میں دھت اٹھا تھا اور دوپٹہ کھینچ کر گستاخی کرنے ہی والا تھا کہ جب ایک زوردار تھپڑ اس سیٹ کے منہ پر لگا۔ کوٹھے میں یوں خاموشی چھائی جیسے نہ بندہ ہو نہ بندے کی ذات۔ آگے بڑھ کر اس لڑکی کو اپنے حصار میں لے کر وہ چھپا چکا تھا۔ اس کے دوست حیران تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس لڑکی کو چھپاتا وہ باہر کی طرف لے جانے لگا، کیونکہ یہ لڑکی اس کی ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہیں میری بچیاں، بالکل چاند کا ٹکڑا۔ خدا تم دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ دیکھیں ظفر صاحب، اپنی راج دلاریوں کو لگ رہی ہیں نا بالکل کسی سلطنت کی شہزادیاں۔ ظفر صاحب جو اس وقت ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے، اپنی بیگم کو یوں کہتے اپنا چشمہ ناک پر ذرا سا سرکایا اور چشمے کے اوپر سے اپنی دونوں لڑکیوں پر نظر ڈالی، جنہوں نے میک اپ کی نہ جانے کتنی پرتیں اپنے چہرے پر لپیٹ رکھی تھی۔ ان کا اصل حسن تو کب کا زائل ہو چکا تھا۔ بالوں پر بھی رنگ برنگی پنس لگا کر انہیں جلیبی کی طرح رول کر کے کاندھے پر پھیلا رکھا تھا، اور چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہن کر گھومتی آنکھیں پٹ پٹا کر شزا کہنے لگی، بابا جانی بتائیے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ظفر صاحب نے تو جھوٹے منہ بھی اپنی بیٹی کی تعریف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فوراً نفی میں سر ہلا کر اپنی کتاب کو دوبارہ کھولتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا مجھے تو یہ فکر ستائے جا رہی ہے کہ کہیں زرغام تم لوگوں کو بیروپیہ بنا دیکھ کر ڈر کے واپس شہر ہی نہ چلا جائے۔ ظفر نے تو اب بغیر کسی لحاظ و مروت کے جھوٹے منہ بھی اپنی بیٹیوں کی تعریف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فرزانہ بیگم نے جب یہ الفاظ سنے تو فوراً گھور کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ آج تک انہوں نے اپنے شوہر کی چلنی ہی کہاں دی تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی، ہاں اب تو یہ کہیں گے آج تک آپ کے منہ سے صرف اپنی بھتیجی کے لیے ہی تعریف نکلی ہے۔ آپ کی بھتیجی یا آپ کی بھتیجی وہ، اور حقیقت میں اگر بات آپ کی اپنی اولاد کی آ جائے تو آپ کو ہمیشہ ہی بری لگی ہے۔ تمہارا باپ کبھی بھی تم لوگوں کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ وہ دونوں بیٹیوں کو کمرے میں لے جانے لگیں کہ تبھی ظفر پیچھے سے بڑبڑائے تھے، دوسروں کی خوشیاں چھین کر اگر اپنی خواہشات کے محل تعمیر کرو گی تو کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ فرزانہ بیگم یہ بات خود بھی سمجھو اور اپنی بچیوں کو بھی سمجھا دو۔ مگر فرزانہ اچاٹ سی نظر اپنے شوہر پر ڈال کر کمرے میں جا چکی تھی۔ دونوں کو باری باری اچھے سے سمجھا چکی تھی کہ جب زرغام آ گیا تو کتے بلیوں کی طرح اس کے سامنے لڑنا مت شروع ہو جانا، ہر طرح سے ہر لحاظ سے اسے متاثر کرنے کی کوشش کرنا۔ یقین مانو تم دونوں میں سے کسی ایک کا بھی رشتہ زرغام کے ساتھ طے ہو جاتا ہے نا تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تم نہیں جانتے خاندان کی کتنی لڑکیاں اس کے پیچھے ہیں، کتنا امیر کبیر ہے وہ لڑکا۔ بس مجھے ہر حال میں زرغام کو اپنا بیٹا بنانا ہے تو بنانا ہے، اس کے لیے چاہے تم دونوں کو جو کچھ مرضی کرنا پڑے۔ دونوں بہنیں اس معاملے میں ایک دوسرے کی سوتنیں بن چکی تھیں۔ ان سب باتوں سے دور کچن میں صبح سے کام کرتی نینا ابھی بھی اپنی کمر پر دوپٹہ باندھے جہاں ایک طرف سلاد تیار کر رہی تھی، وہیں اس کا دوسرا ہاتھ کڑھائی میں چمچہ ہلا رہا تھا۔ ان کاموں میں وہ گھن چکر بن چکی تھی۔ تبھی ذہن میں آج سے 8 سال پہلے کی بات آئی تو وہ ہلکی سی مسکرا دیتی۔ وہ 12 سال کی تھی جب اپنے ماں باپ کو زرغام کے والدین سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ دونوں ہی کہہ رہے تھے کہ بہت جلد ہم واپس آئیں گے اور اپنے زرغام کے لیے آپ کی نینا کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ نینا بہت پیاری بچی ہے، ہمارے زرغام کے ساتھ اس کی جوڑی خوب جمے گی۔ بھلے ہی کم عمر تھی مگر تب سے ہی نینا کا دل و دماغ میں زرغام نقش ہو کر رہ چکا تھا۔ کبھی کبھار ظفر صاحب کو جب زرغام کی کال آتی تو ویڈیو کال پر وہ کام کرنے کے بہانے سے زرغام کو دیکھتی تھی۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت عشق میں بدل چکی تھی، مگر یہ خیال بھی اسے ستائے ہوئے تھا کہ کہیں زرغام کو کوئی اور پسند ہوئی
تو بھلا اسے کہاں پتا ہوگا کہ وہ اس کے بچپن کی منگیتر تھی۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جب گاڑی کا ہارن بجا، جلدی سے فرزانہ بیگم خود بھی اور دونوں بچیوں کو بھی لے کر دروازے کی طرف آئی تھی۔ جیسے ہی نینا نے گاڑی کی آواز سنی تو خود کو ایک نظر دیکھا۔ ان سارے کاموں میں اسے تو وقت ہی نہیں ملا تھا کہ تیار ہو پاتی۔ ایک اچھا سوٹ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس جسے وہ پہن سکتی۔ انہی کپڑوں کو اس نے ہاتھ پیر کر سلوٹیں ہٹانے کی کوشش کی اور طریقے سے سر پر دوپٹہ کیا۔ تب تک زرغام گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اسے اس سے شرم آ رہی تھی۔ سامنے جاتے ہوئے وہ جھجک رہی تھی۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے ذرا سا سر نکال کر دیکھا۔ بالکل شہری لڑکوں کی طرح اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ بالوں کو جیل لگا کر سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ کاندھے پر ایک بیگ اور خوبرو شخصیت۔ سب سے ملتے ہوئے زرغام کی نظر کچن کی طرف بھی آئی تھی۔ اتنا تو وہ بھی غور کر چکا تھا کہ کوئی دروازے کی اوٹ کے پیچھے کھڑا اسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ مگر جیسے ہی زرغام کی نظر کچن کی طرف آئی، نینا فوراً پیچھے ہٹ چکی تھی۔ جب زرغام کی نظریں کچن کی طرف اٹھیں تو فرزانہ بیگم نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ زرغام کو وہاں پر بٹھایا تو پاس ہی شزا اور نور بھی بیٹھ چکی تھی۔ جان بوجھ کر انگلش بولتی اس سے پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، انکل آنٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ فرزانہ بیگم سیدھا کچن میں آئی۔ نینا تو سٹ پٹائی تھی، مگر اگلے ہی پل شیلف پر پڑا چاقو اٹھا کر نینا کو دکھا کر فرزانہ بیگم کہنے لگی، اے لڑکی، کیا تانکا جھانکی کر رہی تھی تو زرغام کو دیکھ کر؟ حد میں رہ اپنی، سمجھی؟ اس گھر میں تیری اوقات ایک نوکرانی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہمارا احسان مان جو تیرے ماں باپ کے مرنے کے بعد تجھے اتنے بڑے گھر کی چھت کے نیچے رکھا ہوا ہے، ورنہ تیرے باپ نے تو ہمیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خود کو نوکرانی سمجھ، کبھی میری بیٹیوں کی برابری کرنے کی کوشش مت کرنا۔ چپ چاپ کھانا بنا اور ٹیبل پر لگا۔ اپنا تعارف اگر تو نے زرغام کے سامنے کروایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چاقو دیکھ کر نینا سہم سی چکی تھی۔ لڑک پن سے جوانی کی دہلیز تک قدم رکھتے ہوئے اسے فرزانہ بیگم یوں ڈراتے ہوئے ہی آئی تھی۔ بات بات پر اسے سزائیں دیتی آئی تھی۔ کبھی اس کے بال کاٹ دیتی، کبھی اسے تھپڑ مار دیتی۔ ایک بار تو جب سب کے سامنے اس نے شزا اور نور کو اپنی بہن بلایا تھا تو فرزانہ بیگم نے گھر آ کر اس کے ناخن نوچ نوچ کر انگلیوں سے اتار دیے تھے، یہ کہہ کر کہ دوبارہ میری بیٹیوں کی برابری کرنے کی کوشش مت کرنا۔ منظر عام پر تم میرے شوہر کی بھتیجی نہیں بلکہ ایک لاوارث لڑکی ہو۔ وہ سارے خواب جو نینا نے دیکھ رکھے تھے کہ ایک روز اس کے خوابوں کا شہزادہ آئے گا، اسے پریشانیوں سے نکال کر فرزانہ بیگم جیسی سخت گیر چچی کے ظلم و ستم سے بچا کر اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے گا، وہ سارے خواب چکنا چور ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو سنڈریلا سمجھتی تھی، مگر کیا اس کی قسمت میں سچ میں کوئی شہزادہ لکھا تھا؟ وہ تو اتنی کمزور تھی کہ اپنی محبت کے لیے منہ سے بول کر احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خود کو اسی حالت میں اس نے رہنے دیا اور چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ ایک بار بھی زرغام نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نینا نے ایک سرسری سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو شزا اور نور کے ساتھ باتوں میں اتنا مگن تھا کہ اس کا اپنا وجود بے معنی ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل مانو 100 ٹکڑے ہوا تھا۔ کھانا لگانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ راہداریوں سے گزر کر ایک کونے میں اس کا کباڑ نما کمرہ تھا۔ اپنے ماں باپ کی یاد میں تو رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، مگر ایک طویل عرصے بعد اسے اتنا رونا آیا تھا۔ جس شہزادے کے خوابوں کو دیکھتی رہی تھی وہ تو اسے ایک نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کا پابند نہیں تھا۔ اسی لمحے جلد بازی میں وہ یہ فیصلہ کر گئی کہ بس وہ اس گھر کی نوکرانی ہے اور اب نوکرانی بن کر ہی ان کے سامنے آئے گی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق دالان میں جھاڑو دے رہی تھی۔ سارے خواب دکھ رات کو دفن کر چکی تھی۔ جب زرغام اٹھ کر باہر آیا، اس وقت سب سو رہے تھے۔ لیٹ اٹھنے کے عادی تھے، مگر زرغام کو صبح صبح واک کرنے کی عادت تھی۔ جیسے ہی باہر نکل کر آیا تو اس لڑکی کو جھاڑو لگاتا دیکھ کر قدم بقدم چلتا اس کے پاس آ گیا۔ نینا اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ اس نے گلا کنکھارا تو نینا کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ گھبرا کر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ جب زرغام نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھنے کے بعد کہا کہ تم کون؟ جواب میں وہ کہنا تو چاہتی تھی کہ آپ کے بچپن کی منگ، 8 سال پہلے آپ کا میرے ساتھ رشتہ طے ہو چکا تھا،
یا پھر ظفر صاحب کی بھتیجی، مگر اس نے اپنی نظریں پھیر کر کہا، نوکرانی ہوں اس گھر کی، اس سے زیادہ میرا اور کوئی تعارف نہیں۔ زرغام کی بھویں اچکی تھیں، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، اچھا، نوکرانی ہو کر اتنا ایٹیٹیوڈ۔ اس کے منہ سے یہ نوکرانی لفظ سن کر وہ ایک گہری سانس خارج کر گئی اور پھر کہنے لگی کہ ماں باپ نے تو شہزادیوں کی طرح پالا تھا، مگر قسمت اگر رول رہی ہے تو میری فطرت تو نہیں بدل سکتی۔ بتائیے کیا کام ہے آپ کو؟ صاحب جی، زرغام کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا اور پھر چپ چاپ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے ہی جاتے ہی نینا نے گہری سانس خارج کی اور چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ سارا دن زرغام کا نور اور شزا کے ساتھ باتوں میں لگ چکا تھا۔ اس وقت لان میں یہ تینوں بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور فرزانہ بیگم دور بیٹھی ان کی بلائیں لے رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے نینا کو چاول صاف کرنے کے لیے بٹھایا ہوا تھا۔ جب شیزا نے زرغام کو دیکھتے ہوئے بڑے ہی پیار بھرے لہجے میں کہا کہ زرغام، بتاؤ میرے ہاتھوں پر مہندی کیسی لگ رہی ہے؟ میرے ہاتھ کتنے سافٹ ہیں، ہے نا؟ میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، بھلے گاؤں میں رہتی ہوں، لیکن میری حرکتیں بالکل ماڈرن لڑکیوں والی ہیں۔ اس کی بات سن کر زرغام نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ اچھا، لیکن مجھے تو ایک مشرقی لڑکی ہی پسند ہے، جو صرف سج سنور کر نہ رہے بلکہ گھر کے کام کاج بھی کرے اور اپنے آپ کو صرف اپنے ہونے والے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھے۔ نور فوراً بولی تھی کہ ہاں، یہی تو ہے، ایسی میں تو سارے گھر کے کام خود کرتی ہوں، کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہوں، مجھے تو سجنے سنورنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ زرغام نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھ کر کہا تھا، اچھا لگ تو نہیں رہا۔ اس بات پر شیزا ہنس کر بول رہی تھی کہ ارے زرغام، تم بڑے مذاقیہ ہو، اب اتنا تو بنتا ہی ہے نا۔ جیسے ہی شیزا نے یہ کہہ کر شیک کا گلاس اٹھایا اور کہنے لگی، تم یہ شیک میرے ہاتھوں سے پیو گے؟ مگر نور نے بھی گلاس اٹھا لیا اور کہنے لگی، نہیں، زرغام میرا فرینڈ ہے، میرے ہاتھوں سے پیے گا۔ دونوں آپس میں ایک بار پھر جھگڑ پڑی تھی۔ زرغام اس سے پہلے کہ تھوڑا پیچھے ہٹتا، شیک کا پورا گلاس اس پر انڈیل چکا تھا۔ فرزانہ بیگم تو کھڑکی میں کھڑی اپنی بیٹیوں کی اس حرکت پر اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ فوراً شیزا نے نینا کو بلایا، مگر زرغام ہڑبڑاتے ہوئے فوراً اٹھا اور کہنے لگا، ضرورت نہیں ہے، میں جا کر چینج کر لیتا ہوں۔ زرغام کے تیور سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کافی غصے میں آ چکا ہے۔ جب نینا کے قریب سے گزرا تو انتہائی سخت لہجے میں بولا کہ میرے کمرے میں آؤ، مجھے یہ شرٹ دھلوانی ہے۔ نینا ہڑبڑائی سی تھی، جلدی سے چاول وہیں رکھے اور یوں سپاٹ سے انداز میں چلتے ہوئے وہ اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو اپنی شرٹ اتار کر کھڑا تھا، بنیان میں، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نینا اسے اس حالت میں دیکھ کر شرم سے لال پیلی ہونے لگی، فوراً اپنا رخ پھیرنے لگی، مگر وہ کہنے لگا، او ہیلو، کیا اس گھر میں سارے ہی اتنے عجیب و غریب دماغ کے ہیں؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے یہ شرٹ دھو کر پریس کر کے دو، مجھے یہی شرٹ پہننی ہے۔ عجیب چڑیا گھر ہے یہ۔ ظفر صاحب کے علاوہ تو مجھے ہر کوئی یہاں پر پاگل لگتا ہے، چپکو قسم کے لوگ ہیں یہاں کے۔ جھجکتے ہوئے نینا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ لے لی، پھر کہنے لگی، اچھا اتنے ہی برے ہیں یہاں کے لوگ تو پھر ابھی تک یہاں پر رکے ہوئے کیوں ہیں آپ؟ اس کی یہ بات سن کر زرغام کہنے لگا، کیونکہ میں جہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے آیا تھا، مجھے میرے والد صاحب نے میرے سپنوں کی شہزادی ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا، جب تک وہ مجھے ملے گی نہیں میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر نینا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، اچھا سامنے تو ہے آپ کے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پسند کریں اور اپنے والد صاحب کو بتا دیں۔ نینا جب یہ بات بولی تو زرغام کے قدم اس کی طرف بڑھے تھے۔ اس وقت وہ جس وجیحانہ شخصیت کا مالک تھا اور وہ جس حالت میں موجود تھا، نینا کے تو ویسے ہی جان نکل رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، نینا کے قدم پیچھے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ صاحب جی؟ اس کے منہ سے صاحب جی کا لفظ سننا تھا کہ زرغام خان زادہ نے اپنے مضبوط سخت ہاتھوں سے اس کے نازک کاندھے تھامے تھے اور کاندھوں سے تھام کر اسے دیوار سے جا لگایا اور کہنے لگا، صاحب جی کی بچی، یہ کیا صاحب جی لگا کر رکھا ہوا ہے تم نے؟ صاحب نہیں ہوں تمہارا، زرغام خان زادہ ہوں، نینا دلاور۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ اسے بھول چکا ہوگا، مگر اس کے منہ سے اپنا نام سن کر دو آنسو آنکھوں میں چمکے تھے۔ اس سے پہلے کہ گالوں پر بہہ کر آتے، زرغام موتیوں کی طرح انہیں اپنی انگلیوں پر چن چکا تھا۔ اب اس بات پر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے ایٹیٹیوڈ کوئین، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے؟
حیرت تو مجھے تم پر ہوتی ہے، اپنا حق ہوتے ہوئے تم خاموشی سے اپنا حق دوسروں میں بانٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہو۔ ارے شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارا منگیتر ہوں اور تم نے مجھے اپنی یہ رنگ برنگی کزنوں کے ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ ظفر انکل، فرزانہ آنٹی نے تمہارا یہ حال کر رکھا ہے۔ نینا کو تو جی چاہ رہا تھا کہ بس ابھی اپنے شہزادے کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور رو رو کر بتائے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد فرزانہ بیگم نے کس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، مگر وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روکتی سر جھکا گئی۔ میں تمہیں بہت جلد یہاں سے لے جاؤں گا، سمجھی تم تو اپنے حق سے بڑی آسانی سے دستبردار ہو سکتی ہو، مگر میں نہیں۔ میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنائیں، اور میں ان کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ پاگل لڑکی۔ اتنا کہہ کر زرغام اس کے مزید قریب ہوا تھا، قریب ہی تھا وہ اپنے لب اس کے نازک رخسار پر رکھ دیتا، مگر فوراً وہ زرغام سے دور ہو چکی تھی۔ کمرے سے باہر کی طرف بھاگی تو زرغام کہنے لگا، ارے ارے لڑکی، مجھے شرٹ پریس کر کے دو۔ مگر وہ جس انداز میں ہنستی ہوئی دوپٹہ اپنے دانتوں میں دبائے باہر نکلی تھی، فرزانہ بیگم اسے دیکھ چکی تھی۔ ان کے تو کانوں میں گویا سیٹیاں سی بجنے لگی۔ نینا بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور مسکراتے ہوئے تکیے کو سینے سے لگا کر ہنسنے لگی۔ ایک پر اعتمادی تھی جو اس میں واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ چند ہی دنوں میں کتنے ہی وسوسے اپنے دل میں سما چکی تھی، مگر زرغام کے یہ دو بول اس کی زندگی جیسے واپس لوٹ آ چکے تھے۔ ابھی وہ زرغام کے خیالوں میں گم ہی تھی کہ جب دھڑلے سے دروازہ کھلا، سامنے فرزانہ بیگم خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی اور بغیر ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر اسے گردن سے دبوچ لیا، گردن سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا کرنے گئی تھی تم زرغام کے کمرے میں؟ بتاؤ مجھے، کیا کہا ہے تم سے زرغام نے؟ کیا بتایا ہے تم نے اسے؟ جواب دو میری باتوں کا، بولو۔ وہ دبی دبی غراہٹ میں اس پر چلا رہی تھی، جب سختی سے وہ اس کے بال نوچ رہی تھی۔ نینا کی سسکیاں ابھرنے لگیں، مگر آج وہ ڈری نہیں تھی۔ فرزانہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بال چھڑواتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو کس بات کا ڈر ہے چچی جان؟ کون سی بات آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے؟ ڈرتی کیوں ہیں آپ ان سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج سے 8 سال پہلے میرے والد دلاور خان کو ان کے دوست شرجیل خان زادہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ اس کے باوجود آپ اپنی بیٹیوں کو تیار کر کے زرغام کے سامنے بھیج رہی ہیں تاکہ وہ میرے بجائے ان میں سے کسی ایک سے شادی کر لے۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، آپ جو مرضی کر لیں۔ زرغام صرف اور صرف میرا ہے اور میں اس کے ساتھ بہت جلد اس گھر سے بیاہ کر چلی جاؤں گی۔ فرزانہ بیگم نے پہلی بار جب اس کی چلتی ہوئی زبان اپنے سامنے دیکھی تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ وہ تو قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ یہ لڑکی زرغام کی بیوی بنے۔ ایک زوردار تھپڑ تھا اس کے چہرے پر مار چکی تھی۔ تھپڑ مار کر کہنے لگی کہ اپنی اوقات میں رہو، اگر تم بھول رہی ہو تو تم یاد رکھو زرغام ایک امیر کبیر کاروباری شخصیت کی اکلوتی اولاد ہے۔ تم جیسی لڑکی کبھی بھی اس کا نصیب نہیں ہو سکتی، میں ہونے نہیں دوں گی۔ کرتی ہوں میں تمہارا انتظام، ایسا انتظام کروں گی کہ یاد رکھو گی۔ اسے تھپڑ مار کر کمرے میں بند کر کے باہر آ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب زرغام آیا تو شزا اور نور پھر اس کے ساتھ آس پاس تھی، مگر اس کی نظریں تو نینا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ظفر صاحب گھر آئے تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے، انکل، اکثر والد صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ میں آپ سے اپنے رشتے کی بات کر سکوں۔ دراصل دلاور انکل کی بیٹی کے ساتھ وہ میرا نکاح کروانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام تر رسمیں شہر میں ہی کروانا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ شہر ہی چلیے، ہمارے مہمان ٹھہریے۔ ظفر صاحب نے یہ سنا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ فرزانہ بیگم اگلے ہی پل کہنے لگیں کہ ہاں، آپ کی مرحوم امی شہناز نے بڑی چاہوں سے میرے پاس بیٹھ کر کہا تھا، اپنی جھولی پھیلا کر، کہ میں اپنی دونوں بچیوں میں سے کسی ایک کو ان کے گھر کی بہو بنا دوں۔ ہاں، نینا سے بھی وہ پیار کرتے تھے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی۔ فرزانہ کی یہ بات سن کر زرغام سر جھٹک گیا۔ وہ پوری طرح ان تینوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ ظفر صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ہم 2 روز تک شہر آئیں گے اور اس کے بعد نینا بیٹی تمہاری امانت ہے، تمہارے سپرد کر دی جائے گی۔ ہم تمہاری امانت کے ساتھ شہر پہنچیں گے۔ زرغام اسی شام سب سے مل کر واپس شہر کی طرف روانہ ہوا تھا،
مگر جانے سے پہلے اس کی ملاقات نینا سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ نینا کے کمرے میں گیا تھا، دروازے پر دستک دی تھی مگر دروازہ بند تھا۔ گھر پہنچ کر بھی دل میں ایک حسرت رہ چکی تھی کہ کاش وہ نینا سے ایک بار مل آتا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ فرزانہ بیگم جیسی خطرناک ترین عورت اس لڑکی کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ 2 دن چٹکیاں بجا کر گزر گئے۔ اس روز زرخام بے حد خوش تھا۔ اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا تھا جو فالج کے مریض تھے۔ مسکرا کر انہیں بتانے لگا کہ آج آپ کی بہو اس گھر میں آنے والی ہے اور پھر اگلے ہفتے میری شادی ہو گئی۔ وہ اٹکتے ہوئے اپنے باپ سے بات کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی گاؤں سے کال آئی تھی۔ فرزانہ بیگم تو بے تحاشا رو رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ زرخام، قیامت ٹوٹ پڑی ہم پر، خدا کے واسطے جلدی آ جاؤ، ہم پر قیامت آ کر گزر گئی، ہم برباد ہو گئے۔ 2 گھنٹے کی مسافت تھی۔ زرخام گاؤں پہنچا تھا جہاں جو خبر اسے سنائی گئی تھی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ فرزانہ بیگم روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم اس نینا کی محبت میں گرفتار تھے، جانتے بھی ہو اس نے کیا کیا؟ ارے نہیں کرتی تھی وہ پسند تمہیں، یوں حالت بنا رکھی تھی اس لڑکی کی، ہم تو صرف اور صرف اس لیے کیونکہ اس کی حرکتیں ہی اچھی نہیں تھی۔ ارے اس کی نیت میں کھوٹ تھا۔ ادھر تمہارے ظفر چچا نے اسے تمہارے نکاح کی بات کی اور وہ راتوں رات اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ نکلی۔ اس کے جانے کا صدمہ میرے شوہر کو اتنا ہوا کہ دیکھو زندگی اور موت کے بیچ کی کشمکش میں پڑے ہیں۔ فرزانہ بیگم کے ساتھ ساتھ نور اور شیزہ بھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ زرخام یقین ہی نہیں کر سکتا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نینا ایسی نہیں ہے، نینا ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ دیوانہ وار ہو کر پوری حویلی میں اسے ڈھونڈنے لگا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ نینا اپنے من پسند شخص کے ساتھ بھاگ چکی تھی۔ زرخام کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا مگر اس کا دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ تم جانتے ہی کتنا تھے نینا کو، وہ سچ مچ بھاگ گئی ہے، تبھی تو ظفر صاحب کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ ظفر صاحب کوما کی کیفیت میں جا چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ صرف 30% چانس ہے ان کے ٹھیک ہونے کے۔ وہ اسپتال میں زیر علاج تھے، پھر انہیں گھر بھی لایا گیا۔ جب شرجیل صاحب کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی کافی برہمی کا اظہار کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ شادی تو ہم نے گاؤں سے ہی کرنی ہے، اگر دلاور کی بیٹی نے ہمارا ناک نیچا کیا ہے تو میں تمہاری شادی ظفر کی بیٹی شیزہ سے کرواؤں گا۔ جب یہ پیغام فرزانہ بیگم تک پہنچا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس روز زرخام کی سالگرہ تھی جب اس کا رشتہ شیزہ کے ساتھ طے ہوا تھا۔ فرزانہ بیگم جشن منا رہی تھی، جو چاہتی تھی وہ پا چکی تھی، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ آج کی رات ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ قسمت اسے کوٹھے تک لے آئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کوٹھے پر آ چکا تھا۔ پوری طرح برین واشنگ کی گئی تھی کہ وہ لڑکی اسے دھوکہ دے کر جا چکی ہے، جو اس کی تھی ہی نہیں کبھی، مگر پھر بھی وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نینا اسے رقاصہ کے روپ میں اس کوٹھے پر ملے گی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے وہاں سے باہر لے جانا چاہتا تھا جب نائکا راستے میں آ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بڑے صاحب؟ یہ لڑکی یہاں کی امانت ہے، آپ اسے کہیں نہیں لے کر جا سکتے، ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ نینا روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی اور کپ کپا رہی تھی۔ جب انتہائی حقارت بھرے لہجے میں زرخام کہنے لگا، کتنی قیمت ادا کی ہے تم نے اس کی؟ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، 30 لاکھ۔ فوراً چیک بک سے 50 لاکھ کی رقم کاٹ کر اس نائکا کے منہ پر مارتے ہوئے وہ ایک ادا سے نینا کو اپنے ساتھ لگائے گاڑی تک آیا تھا۔ اس کے چاروں دوست منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ نینا کو گاڑی میں بٹھا کر سیدھا اپنے فلیٹ میں لے کر آیا تھا۔ سارے راستے وہ لڑکی بت بنی بیٹھی رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ فرش پر گری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے پاگل پن کا دورہ پڑ چکا۔ رو رو کر کہنے لگی، مجھے محبت کی سزا ملی ہے، مجھے زرخام خانزادہ سے عشق کرنے کی سزا ملی ہے۔ میری جوتی بھی کبھی حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر مجھے ان بدنام زمانہ گلیوں کی زینت بنا دیا گیا۔ میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ میں کسی شریف زادے کے قابل نہیں رہی، مجھے رقاصہ بنا دیا گیا۔ جانتے ہیں زرخام خانزادہ، میں اس قدر گھن کھا رہی ہوں اپنے وجود سے کہ میں خود کو نوچ نوچ کر مار دینا چاہتی ہوں۔ قصور کیا تھا میرا؟ صرف اور صرف یہ کہ میں آپ سے محبت کرتی تھی۔ آپ کی محبت کا اظہار مجھے اس قدر مہنگا پڑ سکتا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو کر چلا کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں زرخام اسے دیکھ رہا تھا، اس کا خون کھول رہا تھا،
बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। आखिर कोई होता कौन था उसे इन गलियों तक पहुंचाने वाला? वो वहीं घुटनों के बल उसके पास बैठा, दोनों हाथों से उसका चेहरा थामे उसकी आंखों में देखकर सिर्फ इतना बोला, तुम्हें यहां तक लाया कौन? किस में इतनी जुर्रत थी जो तुम्हें यहां तक छोड़ कर गया? सिसकते हुए लहजे में उसके मुंह से अपनी चच्ची का नाम निकला था। रोते हुए बताने लगी कि चच्ची ने मुझे तैयार होने का कहा। कहने लगी, तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है, अब हम सब शहर जाएंगे। मैं तैयार हो चुकी थी, उनके साथ गाड़ी में बैठी। ना ही जफर चचा साथ थे और ना ही शिजा और नूर। चच्ची कहने लगी, वो दूसरी गाड़ी में आएंगे। मैं खुश थी, मगर जरगाम खानजादा, मेरी चच्ची मुझे उस कोठे पर ले आई, मेरी रकम अदा की और कहा कि इस लड़की को यहाँ की जीनत बना देना, मगर कभी इसे यहाँ से बाहर निकलने मत देना। अभी मजीद नैना बोल रही थी, मगर वो उसे वहीं पर छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। पूरी स्पीड के साथ उसका रुख अपने घर की तरफ था, जहां पर फरजाना बेगम अपनी दोनों लड़कियों के साथ मौजूद थी। जैसे ही वो लाउंज में पहुंचा तो सामने फरजाना बेगम बड़े ही ठाट बाट से उसके बाप के पास बैठी थी, हंस हंस कर बातें कर रही थी। और शिजा वहीं पर मौजूद जरगाम को आता देखकर फौरन भागने के अंदाज में उसके पास आई। इस वक्त वो सबकी नजरों से दूर थे, इसीलिए अपने दोनों बाजू उसने जरगाम की गर्दन में हायल किए और बड़े ही बेबाक अंदाज में जरगाम के लबों को देखकर कहने लगी, माय डियर फ्यूचर हस्बैंड, आगे आप जानते हैं आज रात मैंने आपके साथ एक प्लान किया है। हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। और फिर वो अभी मजीद कुछ कहती कि जरगाम ने दोनों हाथों से उसे खुद से अलग किया था। जिस कदर सख्ती जरगाम खानजादा ने बरती थी, शिजा अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और दूर फर्श पर जा गिरी। उसे गिरता देख फरजाना बेगम अपनी निश्चित से खड़ी हुई थी। शिजा घबराए अंदाज में उसे देखने लगी। अटकते हुए ही सही, मगर शजील साहब कहने लगे, ये क्या तरीका है? तुम इस घर की बहू के साथ इस तरह का रवैया कैसे रख सकते हो? मगर जरगाम चिल्ला कर कहने लगा, फरजाना आंटी, नैना कहाँ है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं कि नैना कहाँ है? फरजाना हड़बड़ाते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हें बता चुकी हूं, वो तो भाग चुकी है, अपने किसी आशिक के साथ जा चुकी है। जरगाम गुस्से से चिल्लाया था, आगे बढ़कर धाड़ कर कहने लगा, अपने आशिक के साथ भागी है या फिर आपने उसे बेच दिया है? फरजाना के तो होश उड़े थे। कहने लगी कि ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मगर वो चिल्ला कर कहने लगा, मुझे सच सच बताएं, आपने क्या किया है नैना के साथ? फरजाना बेगम नजरें चुरा रही थी। जब आंखों में आंसू लाए बेबसी के साथ जरगाम अपने बाप को बताने लगा कि इस औरत ने आपकी होने वाली बहू को कोठे पर बेच दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि इस औरत की अपनी बेटियां किसी न किसी तरह इस घर में बहू बनकर आ जाएं। अगर मैं वहां पर ना जाता तो जानते हैं आप क्या होता? वो मेरी इज्जत थी, मेरी मोहब्बत थी, और इस औरत को कोई हक नहीं पहुंचता था कि मेरी मोहब्बत को, मेरी इज्जत को किसी गलीज जगह पर छोड़कर आए। फरजाना बेगम को तो लगा जैसे जरगाम अभी उसका हलक दबाकर उसका कत्ल कर देगा। वो घबराए हुए अंदाज में कई कदम पीछे हटी थी, मगर तब तक जरगाम पुलिस को कॉल कर चुका था। वो रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर शर्जील साहब के कदमों में गिर गई कि नहीं नहीं, ये उस लड़की की कोई चाल है, जानबूझकर वो ऐसे ड्रामेबाजियां कर रही है। उस लड़के के साथ भागी थी, उस लड़के ने ही उसे बेच दिया होगा। आखिर मेरा नाम क्यों ले रही है भाई साहब? बताए ना, मैं भला अपने घर की बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं भला ऐसी गंदी जगहों पर कैसे जाऊंगी? मुझे तो वहां के रास्ते भी नहीं पता। खुदा का वास्ता है, मुझ पर यकीन करें। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस आ चुकी थी, फरजाना बेगम को अरेस्ट करके ले जा चुके थे। शिजा और नूर रोती हुई अपने गांव जफर साहब के साथ वापस जा चुकी थी। नैना के दिल पर यह सारा काफी असर डाल चुका था। रह रह कर उसे वो वक्त याद आ रहा था। उस वक्त बेड पर वो सो रही थी जब जरगाम वापस आया। कमरे में उसे पुरसुकून सोता देखकर वो उसके पास चला आया। एक नजर उसके सरापे पर डाली और फिर अपना हाथ उसके बालों में फेरने लगा। घबराकर नैना जागी थी। आपने क्या किया है चच्ची के साथ? जरगाम नैना को देखकर कहने लगा, फिक्र मत करो,
انہوں نے جو غلطی کی تھی اس کی سزا ان کو مل چکی ہے۔ تمہیں اپنی نظروں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ تم میرے ساتھ میرے گھر جاؤ گی اور ہمارا نکاح ہوگا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آ چکا تھا۔ کچھ دن تک تو نینا اداس رہی، مگر جب گھر میں اپنی شادی کی تیاریاں ہوتی دیکھی تو وہ بھی زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ خوش تھی کہ زندگی میں اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ اس کے بہت اصرار پر زرغام نے اسے ظفر صاحب کے ساتھ ملانے کے لیے بھی لے جا چکے تھے۔ اس سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس نے انہیں معاف نہیں کیا تھا۔ ظفر صاحب کا علاج نینا کے کہنے پر شہر میں ہی ہونے لگا، جہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ انہیں سلو پوائزن دی گئی ہے۔ جان بوجھ کر انہیں ایسی ادویات دی گئی جس سے یہ بیمار ہو سکے۔ بعد میں شزا اور نور نے خود ہی اعتراف کر کے بتایا کہ فرزانہ بیگم نے یہ سارا پلان خود بنایا تھا۔ نینا کو کوٹھے پر بیچ کر ظفر صاحب کو بھی کوما میں پہنچا دیا تاکہ ان کا یہ راز راز ہی رہ سکے۔ شادی کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ نینا خوش تھی، دل میں ایک ڈر تھا کہیں ایک بار پھر کچھ ہو نہ جائے۔ اس روز ان کا نکاح تھا اور وہ کمرے میں ابھی بھی ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ جب زرغام اس کے کمرے میں آیا، اسے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور کہنے لگا، کیا بات ہے جو تمہیں یوں بے چین کیے ہوئے ہے؟ آج تو ہمارا نکاح ہے، تم میری ہونے والی ہو، پھر یہ اداسی کیسی؟ اس نے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس یہ ڈر ہے کہ کہیں ایک بار پھر کچھ ہو نہ جائے اور آپ مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ کہیں ایک بار پھر فرزانہ چچی آ گئیں تو۔ اس کی یہ بات سن کر زرغام نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایک دفعہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر آنے کی غلطی کر چکا ہوں، مگر اب دوبارہ نہیں۔ اب جو بھی تمہاری طرف آئے گا اس سے پہلے اسے مجھ سے ٹکرانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلیوں سے اس کے گال پر پھیری تھی۔ اس کے الفاظ واقعی اس کی ہمت بنا دیتے تھے۔ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ آج کی رات کی مناسبت سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور ایک نظر کمرے میں دیکھنے کے بعد بڑی کامدار جوڑا پہن کر گھومنے لگی۔ اس کے گھومنے پر اس کا لہنگا بھی ہوا میں جھول رہا تھا۔ وہ خود کو ایک شہزادی تصور کر رہی تھی، اپنے آپ میں اتنی مگن تھی کہ کب زرغام کمرے میں آیا اسے احساس ہی نہ ہوا۔ چکرا کر جب وہ گرنے لگی تو زرغام کا مضبوط سینہ اسے سہارا دے چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زرغام کے سینے پر تھے اور زرغام اس کی کمر پر اپنے بازو حائل کر چکا تھا۔ نظروں سے نظریں ٹکرائیں تو وہ شرما کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھی۔ ارے نینا، زرغام خانزادہ، شرمانا کیسا؟ مجھے اپنے حسن سے سرشار تو ہو لینے دو۔ شرماتے ہوئے نینا نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھایا تو وہ بڑی محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، نینا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس کے سوال پر وہ کہنے لگی، اپنی آخری سانس سے بھی زیادہ۔ اس کی یہ بات سن کر چہرے پر مصنوعی حیرت سجا کر، جھوٹ بولتی ہو تم؟ اگر تمہیں مجھ سے سچ میں اتنی محبت ہوتی تو میرے استقبال کے لیے تم حویلی میں سب سے آگے کھڑی ہوتی، میرے سامنے خود اعتراف کرتی، حق جتاتی کہ تم میرے منگیتر ہو۔ تم تو مجھے غیروں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ نینا نے یہ بات سنی تو اپنا چہرہ جھکا گئی اور کہنے لگی کہ میں ٹھہری عام سادہ سی لڑکی جس کی حالت اس گھر میں نوکرانیوں سے زیادہ نہیں تھی، اور آپ ٹھہرے شہر کے لڑکے۔ مجھے لگا تھا کہیں آپ کو کوئی اور نہ پسند آ چکی ہو۔ بھلا جب آپ کے پاس اتنے زیادہ آپشنز موجود ہوں تو آپ مجھ سے کیوں محبت کریں گے؟ اس کی اس بات پر زرغام جی بھر کر غصہ ہوا تھا۔ کہنے لگا، تمہاری ان باتوں کا جواب میں اب تمہیں جس طریقے سے دوں گا نا، تبھی تمہیں پتہ چلے گا کہ زرغام خانزادہ نے تم سے کتنی محبت کی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ نینا کو بیڈ پر لے کر آیا تھا اور پھر یہ خوبصورت قیمتی ہار سامنے رکھا جو واقعی بے حد خوبصورت تھا۔ نینا نے وہ ہار دیکھا تو کہنے لگی، یہ تو بہت مہنگا ہے۔ جواب میں زرغام کہنے لگا، تم سے زیادہ نہیں، میرا سب کچھ تو تمہارا ہی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ ہار نینا کو پہنایا تھا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے وہ نینا کی خوبصورت آنکھوں میں کھو سا گیا۔ نینا کے دل کی یہی دعا تھی کہ بس کبھی زرغام کی محبت میں کوئی کمی نہ آئے۔ سالوں بعد اسے سکون کے لمحات ملے تھے اور وہ ان لمحوں کو تعمر جینا چاہتی تھی۔